ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن الهشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاکرام دوستو، بھائیو، عزیز بزرگو، اللہ جل جلالہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جماعت عطا کی جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور دین حق کو، دین متین کو، دین اسلام کو بعین ہی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس جماعت کو
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ محنت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت عطا کی، جن کی تعداد حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1.25 لاکھ تھی۔ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں، سب صحابہ حق پر تھے، اور سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا، اور سارے صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس میں راضی ہونے کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن ان صحابہ میں سے بعض صحابہ کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آج جس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ خلیفہ ثانی سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تمام صحابہ مرید رسول ہیں اور عمر ابن خطاب مراد رسول ہیں۔ اسی لیے تو سید عطا اللہ شاہ سے کسی نے پوچھا، شاہ جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا علی مرید نبی ہے، عمر مراد نبی ہے۔ عمر وہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر ابن الشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے، عمر ابن الشام ابو جہل کو کہتے تھے، وہ بھی طاقت اور قوت میں مشہور تھا، مالدار تھا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طاقت اور قوت میں مشہور تھے۔ تو اللہ جل جلالہ نے خطاب کے بیٹے عمر کا انتخاب فرمایا۔
ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لاؤ کاغذ لاؤ، تمہیں وصیت لکھ کے دوں، ایک وصیت لکھواؤں آپ سے کہ اپنے بعد خلیفہ کا انتخاب کر جاؤں تاکہ امت میں بعد میں فساد نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ عبارت لکھوائی کہ میرے بعد خلیفہ، یہاں تک لکھوائی تو غشی طاری ہو گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا عمر ابن خطاب ہوں گے۔ جب آپ سے وہ غشی جاتی رہی، پوچھا عثمان کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ابن خطاب ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حق لکھا ہے، اور جب اس مسودے کو لپیٹ کر لوگوں میں اعلان کیا اور یہ کہا کہ لوگوں، اس خط میں، اس مسودے میں، اس تحریر میں نے اپنے بعد اس شخص کا نام درج کر دیا ہے جو میرے بعد خلیفہ ہوگا، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آواز آئی لا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا کیوں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا نفسا الا عمر بن الخطاب، میں کسی پر راضی نہیں ہوں سوائے عمر بن خطاب کے۔ انہوں نے نام نہیں بتایا تھا کہ میں نے اس میں عمر کا نام لکھا ہے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے صلاحیت عطا کی تھی، جرأت عطا کی تھی۔ جب سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، ایک کم 40 نمبر پہ 39، تو کفر کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ اس وقت عمر ابن خطاب اسلام نہیں لائے تھے، آپ 40 نمبر پہ اسلام لائے تھے۔ تو غصے سے بھر گئے اور تلوار لے کر نکلے کہ چلو اس نبی کا ہی نعوذ باللہ خاتمہ کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ ہمارے دین سے ہٹ رہے ہیں۔ تلوار لے کے نکلے تو آگے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، آپ کے بہن اور بہنوئی اسلام لے آئے۔ سارا قصہ خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ وہاں جب مار پیٹ ہوئی تو غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، بلکہ بہن نے یہ کہا کہ جو خون تیری رگوں کے اندر ہے، تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ اگر یہ دین حق ہے تو پھر میری جان تو جا سکتی ہے، لیکن میرے دل سے اسلام اور ایمان نہیں جا سکتا۔ تو یہ جذبات جب دیکھے اپنی بہن کے تو پھر غصہ فرو ہوا، اور پھر کہنے لگے کہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، غسل کریں۔ غسل کیا، غرض اس کو پڑھا، دل کے اندر اسلام کی روشنی اتر گئی۔ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاؤ، کیونکہ حضور اللہ سے مانگ چکے تھے عمر کو۔ اور حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پڑھا رہے تھے نکلے اور خوشخبری دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی، مجھے یوں لگتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی۔ تو چل کر حضور کے دربار میں دار ارقم کے اندر صحابہ بیٹھے تھے، حضور بیٹھے تھے، دروازہ بند تھا۔ کواڑ میں سے دیکھا عمر ابن خطاب آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، چونکہ روب تھا ان کا، ایک دبدبہ تھا، شجاع آدمی تھے۔ تو صحابہ نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ساتھ
امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ بھی بہادری میں مشہور تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آنے دو عمر کو، اگر تو اس کی نیت درست ہے تو ٹھیک، نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دو۔ بہرحال دربار میں آئے، اسلام لایا۔ اسلام لانے کے بعد اللہ جل جلالہ نے گویا اسلام کو ایک فتح عطا کی ہے۔ کان اسلامہ فتحا وکانت ہجرتہ نصرتا وکانت امامتہ رحمتا۔ عمر کا اسلام لانا فتح تھی اور آپ کی ہجرت نصرت تھی دین کی، اور آپ کی امامت اور خلافت رحمت تھی اسلام کی۔ تو نماز کا وقت ہوا، صحابہ نماز کی تیاری کرنے لگے۔ عمر ابن خطاب نے پوچھا، بتایا کہ نماز کا وقت ہے، نماز ادا کرتے ہیں دار ارقم کے اندر۔ فرمایا پوچھا ہے نماز، فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ بیت اللہ میں کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ تو صحابہ کو لے کر بیت اللہ کی طرف نکل گئے، چونکہ مسلمانوں کی اقلیت تھی، تھوڑے تھے، کفر غالب تھا، اور کفر تو انہیں بیت اللہ کے اندر آ کے نماز پڑھنے کہاں دیتا تھا۔ لیکن عمر ابن خطاب کے ایمان لانے کے بعد صحابہ نے علی الاعلان بیت اللہ میں نماز پڑھی۔ یہ اسلام کی فتح تھی۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا، صحابہ چھپ چھپ کے ہجرت کرتے تھے تاکہ کفار کو پتہ نہ چلے، پتہ چلتا تو وہ اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے، مشکلات ڈال دیتے تھے، پکڑ لیتے۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو تلوار سونت لی، سواری پر سوار ہوئے، اور کفر کے مجمع میں یہ کہا، اعلان کیا کہ آج خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کرنے لگا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، حرم سے نکل کر آج عمر کا مقابلہ کرو۔ کہتے ہیں کسی ایک کافر کو بھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ نکل کر عمر کا راستہ روک لیتا۔ اللہ نے ایک روب دیا تھا، اس لیے تو حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر ابن خطاب وہ شخص تھے کہ اللہ ان کو نبوت عطا کر دیتے۔ ایسی صفات بات۔ تو جب آپ کی خلافت کا وقت آیا، آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا اور رعایا میں یوں رات کو گشت کرتے تھے کہ کوئی مجبور، مظلوم، کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو میں اس کی مدد کروں۔ ایک مرتبہ رات کو گشت کرتے ہوئے گھر سے گزر ہوا، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، چل دیا آگے کہ چلو رات کا وقت ہے، بچہ روتے رہتے ہیں بچے۔ پھر اس گھر سے گزر ہوا تو بچہ رو رہا تھا، پھر یہ کہہ کہ چل دیے کہ کوئی بات نہیں، بچے روتے رہتے۔ تیسری مرتبہ جب گزر ہوا تو بچہ رو رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی اہم بات۔ دروازے پر دستک دی، پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بتایا گیا کہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ پوچھا اس کی والدہ نہیں ہے، اس کو دودھ دے؟ بتایا کہ والدہ ہے، پھر دودھ کیوں نہیں دیتی؟ کہا کہ دودھ اس لیے نہیں دیتی تاکہ یہ دوسری غذاؤں پہ لگ جائے۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے کی عمر 1 سال ہے، بھئی اتنی جلدی دوسری غذاؤں پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین نے جو بچوں کا وظیفہ مقرر کیا ہے، ان بچوں کا مقرر کیا ہے جو دوسری غذاؤں پہ لگ جاتے ہیں دودھ کا زمانہ چھوڑ کے، یعنی جب دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں دوسری غذاؤں پہ لگ جاتے ہیں تو بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم وقت سے پہلے دودھ چھڑا رہے ہیں تاکہ بچے کا وظیفہ مقرر ہو جائے بیت المال سے۔ عمر ابن خطاب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ او عمر، تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہے، تیری وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں، اور شورا کو جمع کر کے قانون بدل دیا کہ آج کے بعد دودھ چھوڑنے پر وظیفہ نہیں ہے، پیدائش سے ہی وظیفہ جاری کر دیا جائے کہ جو بچہ پیدا ہو
بس اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دیا، قانون بدل دیا۔ اسی طرح آپ ایک مرتبہ بازار میں گئے تو ایک بوڑھے آدمی کو مانگتے ہوئے دیکھا، سائل پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا یہودی ہوں۔ کہا کہ تجھے بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ اس نے کہا وظیفہ ملتا ہے، ہاں وقت نہیں گزرتا تیرا، گزرتا ہے، پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے سال کے بعد جزیہ دینا ہوتا ہے، ٹیکس تھا کفار پر، جب مسلمانوں کی سرزمین پر کافر بستے تھے تو ان سے ٹیکس اور جزیہ لیا جاتا تھا۔ اس نے کہا ہے سال پورا ہونے کو ہے، چند دن باقی ہیں، میرے پاس ٹیکس کے لیے پیسے نہیں ہیں، جزیہ دینے کے لیے مسلمانوں کو، اس کے لیے مانگ رہا ہوں۔ عمر ابن خطاب لوٹے، شورا بلائی اور قانون بدل دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی کافر جو کمانے کے قابل نہیں رہے گا اس سے جزیہ نہیں لیا جائے، کہ جوانی میں تو یہ ہمیں جزیہ دیتے رہے جب کمانے کے قابل ہیں، لیکن جب کمانے کے قابل نہ رہے، بڑھاپا آ جائے تو ان پر سے جزیہ ختم کر دیا جائے۔ ایسا عدل و انصاف قائم کیا اپنی دور حکومت کے اندر۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے عناصر اربع پر آپ کو حکومت دی تھی، ہوا آپ کے تابع، زمین آپ کے تابع، اور پانی آپ کے تابع، آگ آپ کے تابع۔ وہ جب مصر فتح ہوا تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگوں کا رواج تو یہ ہے کہ جب دریائے نیل میں پانی خشک ہو جاتا ہے تو ایک نوجوان بچی کو بنا سنوار کے دریا کے اندر دفن کر دیتے ہیں، پھر اس کا پانی چلنے لگتا ہے، اگر نہیں کرتے تو پانی نہیں چلتا۔ یہ روایت تو اسلام کے خلاف ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور عمر ابن العاص کی طرف بھیجا کہ اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دو، اس خط کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا، آج تک اس میں پانی کم نہیں ہوا۔ ہر چیز آپ کے تابع، کیوں؟ آپ اللہ کے تابع تھے، رسول اللہ کے تابع تھے، اللہ نے سب کو آپ کے تابع کر دیا۔ جو اللہ کا مطیع ہوگا، اللہ کے رسول کا مطیع ہوگا، ہر چیز کو اللہ اس کے تابع کر دیں گے، اس کی مطیع اور فرما بردار کر دیں گے۔ اور ایک جگہ سے غار سے آگ نکلی اور مدینہ کی طرف بڑھنے لگی، آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس آگ کو وہیں دھکیل کے اس غار کے اندر کر دو، تو وہ گئے اور اس آگ کو دھکیل کر اسی غار کے اندر کر دیا۔ آگ بھی آپ کا حکم مان رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ زلزلہ آیا مدینہ میں تو آپ نے درہ مارا اور زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تجھ پر انصاف نہیں ہو رہا؟ تو زمین ٹھہر گئی، اس پر زلزلہ نہیں آیا۔ تو ہر چیز آپ کے تابع تھی۔ آپ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا اور اس کے دل میں محفوظ کر دیا کہ عمر جو بولتے ہیں حق بولتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی کئی آیات مبارکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق اتری۔ آپ نے جو رائے قائم کی اللہ نے اس کو قرآن بنا کر اتار دیا۔ جیسے ابی ابن خلف جو مشہور مشرک تھا، منافق تھا، وہ جب مر گیا تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابی حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے ابا کا جنازہ پڑھا۔ اب وہ منافق ہے، منافق کے رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، اور ہر موقع پر اس نے مسلمانوں کو پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ہر ممکن اس نے کوشش کی۔ حضور جانتے ہیں کہ یہ منافقوں کا سردار ہے، لیکن آپ اس کے جنازے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں حضور آپ اس کے جنازہ پڑھائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ طلب کریں، اور اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو ہم اس کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حضور نکل پڑتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن عمر کی رائے کے موافق قرآن اتارا
کہ ان مشرکین میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں، حتیٰ کہ آپ اس کے قبر پر بھی نہ کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے مشرکین کی موت کے بعد، کفار کی موت کے بعد کوئی استغفار نہیں، ان کے لیے کوئی بخشش کا سوال نہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت کے اندر دور خلافت میں بہت سے علاقوں کو فتح کیا، اور نظام حکومت کی جو اصلاحات ہوتی ہیں ان کے اندر بہت سے اصلاحات کی، اور مختلف قسم کے شعبے قائم کیے۔ اسی طرح جو امام مقرر کیے مساجد کے، ان کے وظائف بیت المال سے مقرر کیے، یعنی سرکاری طور پر ان کو تنخواہیں ملتی، مؤذنین کو، ایسے ہی جو قاضی تھے فیصلہ کرنے والے ان کو، یہ سارے تاریخ کا اجرا کیا، گویا آپ مجدد زمانہ ہوئے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر مقرر کرنے کے لیے کہا کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہیں، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیس لی بہا حاجت، مجھے خلافت کی حاجت نہیں ہے، اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے کہ یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کا صدر بنا رہے ہیں آپ کو، امیر المؤمنین بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے، اور کوئی ووٹ نہیں ہے، کوئی کسی سے رائے نہیں، ایک بادشاہ آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے ہدایت کر رہا ہے کہ میرے بعد بادشاہ آپ کی ہوگی، آپ خلیفہ ہوں گے، آپ امیر المؤمنین ہوں گے۔ تو فرمایا کہ مجھے اس عہدے کی ضرورت نہیں۔ اور آج چھوٹے سے چھوٹے عہدے کے لیے لڑائی جھگڑے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس لی بہا حاجت، مجھے حاجت نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَكِنْ بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ، تجھے تو حاجت نہیں، لیکن خلافت کو تیری حاجت ہے کہ تو خلیفہ بن جائے، ضرورت ہے لوگوں کو کہ تو امیر المؤمنین بن جائے۔ تو اللہ جل جلالہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس راستے سے عمر ابن خطاب گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ اور کفار یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو ساری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کی، اور آپ کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، اور آپ کا کوئی محل نہیں تھا، کوئی تخت نہیں تھا، مسجد نبوی میں لیٹ جاتے اور اینٹ آپ کا سہارا ہوتا، سرہانہ۔ یعنی اس قدر آپ نے عجز و انکساری کے ساتھ بادشاہ کا یہ عظیم عہدہ، عظیم منصب، عظیم کام، اس کو سر انجام دیا، اور بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ بیت المال کے اندر خوشبو آئی، اس کو تقسیم کرنے کا وقت آیا، تو کسی نے کہا کہ آپ کی بیوی یہ تقسیم کر دیں، فرمایا نہیں، کیونکہ تقسیم کرتے ہوئے اگر وہ خوشبو ہاتھوں سے نہ لگے، کم از کم اتنا ہوگا کہ وہ اس کی خوشبو ان کی ناک میں پڑ جائے گی، اور خوشبو کا فائدہ کیا ہے؟ خوشبو ہی ہے، سونگنا ہے اسے تاکہ ناک معطر ہو جائے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ سرکاری خوشبو میں میری بیوی خوشبو ہو۔ اور اسی طرح آپ جب راتوں کو گشت کرتے تو اس طرح ایک خیمے سے کراہنے کی آواز آئی، جاتے ہیں، پوچھا ان سے کہ انہوں نے کہا کہ شہر میں نہیں پہنچ سکے، بیوی ہے میرے ساتھ، یہیں خیمہ لگا دیا، اور بچے کی پیدائش کا وقت ہے۔
فوراً گھر لوٹ کے آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ بچے کی پیدائش کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوا کرتی ہیں وہ ساتھ لو، اور اپنی بیوی کو رات کے وقت اس خیمے میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں اور باہر اس شخص کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ اسے نہیں پتا کہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خیمے سے کہتی ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کی دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس وقت وہ اس شخص کو پتا چلا کہ یہ تو امیر المؤمنین ہے، قدموں میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بادشاہ وقت امیر المؤمنین اور رات کے وقت میری خدمت کے لیے، میری بیوی کی خدمت کے لیے اپنی بیوی کو لے کر آئے۔ یعنی اس قدر مسلمانوں کے درمیان اتفاق، اتحاد، عدل و انصاف قائم کیا، ان کی خدمت کی۔ خود اپنی پیٹھ پر اٹھا کے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ بچے رو رہے تھے، بڑھیا سے پوچھا، انہوں نے کہا بھوک کی وجہ سے۔ بیت المال میں آئے، بوری اپنی پیٹھ پہ رکھی ہے، سامان لے کے گئے، اور خود وہ حریرہ تیار کیا اور پھونک مار رہے ہیں آگ کے اندر۔ غلام ان کے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خود اس آگ میں پھونک مارنے کی وجہ سے امیر المؤمنین کی داڑھی سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بادشاہ وقت ہے، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی بادشاہ امیر المؤمنین، لیکن یوں راتوں کو اٹھ کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی اگر پیاسا مر جائے تو کل عمر سے اس کی پوچھو۔ اس قدر خیال تھا رعیت کا، اور اللہ جل جلالہ نے روب اور دبدبہ اس قدر عطا کیا تھا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی کفر عمر کے نام سے ڈرتا ہے۔ ایسی جرت اور شجاعت اللہ نے عطا کی تھی، ایسی بہادری۔ اور پھر جب وصال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ کے آؤ کہ میری وفات کے بعد مجھے حجرہ رسول میں جگہ مل جائے گی قبر کے لیے۔ تو وہ پوچھنے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو میں دیتی ہوں، عطا کرتی ہوں، کہ عمر صفات والے آدمی ہیں۔ تو جب وصال قریب آیا تو بیٹے سے کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر اما عائشہ سے پوچھ لینا، یہ نہ ہو کہ کہیں میں اب بادشاہ ہوں، امیر المومنین ہوں، اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی، کل کو جب میرا وصال ہو جائے تو پھر جا کے ان سے اجازت ایک مرتبہ طلب کر لے۔ پھر انہوں نے اجازت طلب کی تو ان کا جو مقبرہ ہے، ان کا جو روضہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اسی لیے زین العابدین جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی فضیلت بیان کروں یا دکھا دوں تمہیں؟ فرمایا جاؤ روضہ اقدس میں دیکھو، آج دونوں ساتھی ابو بکر اور عمر حضور کے پہلو میں پڑے ہوئے، حضور کے روضے میں ان کی قبر بنی، ان کو جگہ ملی ہے، اس سے بڑی فضیلت اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اور فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک، کہ اللہ مجھے شہادت عطا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت ہو۔ یہ بڑی فضیلت ہے، شہادت کتنا بڑا مرتبہ ہے، اس کی دعا مانگی، اور ساتھ حضور کے دیار کی اور حضور کے شہر کی دعا مانگی کہ اس شہر میں میری موت آئے۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی، اور ساتھ اپنی طرف سے اللہ نے ایک اور رحمت یہ فرمائی کہ حضور کا پہلو بھی نصیب فرما دیا۔ تو یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلیفہ ثانی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، اور جنت میں ایک محل کے بارے میں فرمایا کہ میں نے محل دیکھا، فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ جب میں آگے بڑھنے لگا تو انہوں نے کہا یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جنت کا محل دیکھا اور خوشخبری دی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔
اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس کے اندر حضور نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان میں سے دوسرے نمبر پر پہلے پہ ابو بکر صدیق اور دوسرے پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو وہ جذبہ عطا فرمائے جو عمر بن خطاب کو عطا فرمایا، اور سب کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔